ساتھیو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن میگانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج دل بہت اداس ہے۔ آج 10 اکتوبر 2021 ہے، اتوار کا دن ہے۔ آج صبح جب خبر سنی کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ہمارے ایٹمی سائنسدان جن کا بہت بڑا رول تھا، بلکہ پائنیئر وہی تھے ایٹم بم بنانے میں، اس کا دھماکہ کرنے میں، تو آج ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب نے اس جہان کو چھوڑ جانا ہے، دنیا فانی ہے۔ اپنا اپنا رول، جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا، اپنا اپنا رول ادا کر کے ہر ایک نے جانا ہے، کہ یہ ایک سٹیج ہے جس پہ ہر شخص اپنا رول ادا کر کے جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا رول جو ہے محب وطن کے حساب سے، حب الوطنی کے حساب سے بہت خوب ادا کیا۔ اور یہاں پہ خراج تحسین میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پیش کرنا چاہوں گا، کہ جنہوں نے سب سے پہلے ان کی دور اندیشی تھی، انہوں نے سوچا کہ پاکستان جو ہے تبھی یہ سلامت رہ سکتا ہے کیونکہ ہمسایہ کا جو ہے ملک ہے، انڈیا کے پاس ایٹم بم ہے، جب تک ہم نہیں بنائیں گے تو تب تک جو ہے ہماری سروائیول نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایٹم بم کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، کسی بھی بم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ امریکہ بنائے وہ ٹھیک ہے، اسرائیل بنائے ٹھیک ہے، روس بنائے ٹھیک ہے، برطانیہ بنائے ٹھیک ہے، لیکن ہم بنائے تو وہ کہتے ہیں یہ اسلامی ایٹم بم۔ کیسا مطلب مذہب کی آڑ میں لوگ ہمیں کہتے ہیں۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ تب اس کا یہ جو بیان تھا، اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا، ہم گھاس کھا لیں گے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی قوم کو گھاس پہ لگانا چاہتا ہے۔ اور یہ لیکن الحمدللہ یہ مشن آگے بڑھتا رہا، اور پھر جو بھی سربراہ آیا، چاہے وہ فوج سے تھا یا پولیٹیکل سربراہ تھا، شکر ہے اللہ کا کہ اتنے وہ پیٹریاٹک ضرور تھے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور چلتا رہا، اور بجائے اتنی تنقید کے اور پریشرز جو اوپر سے ایکسٹرنل پریشرز ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ چلتا رہا۔ اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی گوری میزائل ہے، کبھی شاہین میزائل ہے، تو ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں، سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہیں، تو یہ اس میں پاکستان جو ہے بہت آگے۔ اور پھر پہلا اسلامی ملک تھا جو یہ بنا رہا تھا، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ اسلامی جو ہے ایٹم بم ہے۔ اور بلکہ بے نظیر پہ وہ بھی الزام لگا کہ جو شمالی کوریا کو جو ہے وہ انہوں نے اس میں ہیلپ کی تھی، قدیر خان نے ہیلپ کی تھی اس میں۔ قدیر خان سے میری ملاقات تو نہیں ہو سکی، ایک دفعہ اسلام آباد ملاقات کے لیے گیا تھا، لیکن وہ اس وقت کہیں مصروف تھے، لیکن ان کی جو آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی وہاں پہ میں ضرور ان کے آفس میں گیا تھا۔ تو میرے دوست تھے، بڑے اچھے، بڑے پیارے، آل عمران، بڑے اچھے شاعر تھے، گجر خان سے ان کا تعلق تھے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے۔ انہوں نے عبدالقدیر خان پہ کتاب لکھی تھی، اور مجھے یہ اعزاز ہوا کہ اس کے کتاب کی بیک پہ جو فلیپ تھا وہ میں نے لکھا تھا عبدالقدیر خان کے لیے۔ یہ میرے لیے مطلب ہے کہ اعزاز کی بات ہے۔ بعد میں عبدالقدیر خان جنگ میں وہ کالم بھی لکھتے رہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی جنرل نالج جو ہے وہ ان کا کتنا، اور میٹلرجی کا اسٹوڈنٹ میٹلرجی بیسیکلی جاؤ، اور کس طرح سے وہ مطلب وہاں سے ساری چیزیں چرا کے لانا، اور ذہن اصل میں تو وہ
آپ کے پاس اور کوئی چیز نہ ہو تو آپ کا ذہن اگر یو آر سو انٹیلیجنٹ کہ آپ وہاں سے آپ کو ضرورت نہیں ہے کاغذات چرانے کی آپ کو، تو ان کا اتنا مطلب ہے وہ رول تھا ڈیفینیٹلی، مطلب ہے باقی سائنسدان بھی تھے، سمر مبارک بند جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، اور بہت سارے پہلے اشفاق احمد تھے جنہوں نے یہ سارا یہ شروع کیا ٹیکنالوجی کا یہ پروگرام۔ ایک اور میں بتانا چاہوں گا کہ سمر مبارک بند جو ہیں وہ ان کے والد صاحب جھنگ میں پروفیسر تھے، تو وہ جھنگ میں یہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور جب وہ گورنمنٹ کالج جھنگ میں آئے تو ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو اپنی کتابیں پیش کی، تو ایک یادگار ملاقات تھی اس ایٹمی سائنسدان سے۔ اب ہوا کیا کہ اتنے بڑے ہیرو کو کوئی اب جو حکمران ہمارے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ کوئی کس، سارے حکمران تو ایسے نہیں ہوتے، تو انہیں ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی زندگی میں ان سے یہ کریڈٹ چھیننے کی کوشش کی گئی کہ جو ہے ایٹم بم انہوں نے بنایا۔ سمر مبارک بند کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی، اور یہ صرف ایک اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سی ایسی پولیٹیکل گیم تھی۔ پھر مجھے وہ سین بھی یاد ہے جب جنرل مشرف نے ان کو اپنے گھر بلا کے پوری قوم کے سامنے ان کی انسلٹ کی اور ان سے معافی منگوائی گئی، تو لیکن وہ عظیم انسان تھا، اس نے سب کچھ جو ہے وہ قوم کی خاطر جو ہے وہ ساری باتیں جو ہیں برداشت کیں۔ یہی عظیم لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایسا مطلب کوئی جو پولیٹیشین ہوتے وہ تو ظاہر سائنسدان نہیں ہوتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بھٹو سے لے کر بعد آنے لگ جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ پولیٹیشین تھے یا آرمی کے تھے، ایک الحمدللہ ایک چیز انہوں نے جو ہے وہ آگے وہ چلنے دی، اور وہ تھی کہ ایٹم بم جو ہے وہ بناتے رہے۔ بہت انہوں نے شور ہوا کہ جی یہ اسلامی ایٹم بم، کیونکہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے یہ ایٹم بم بنایا۔ بعد میں قدیر خان پہ اس وقت الزام لگا کہ اس نے ایران کو دیا، اس نے لیبیا کو دیا، اس نے شمالی کوریا کو دیا، جس کی وجہ سے وہ مشرف پہ اتنا پریشر تھا کہ ان کو وہ پوری قوم کے سامنے وہ آج تک اس کی وجہ سے نا وہ ایک وہ جیو ٹی وی کو انہوں نے ایک دن جیو کے ساتھ اس میں انٹرویو میں انہوں نے تھوڑا سا وہ مزمحل بھی تھے اس بات پہ کہ انہوں نے وہ تازہ واقعہ ہوا تھا تو اس میں، لیکن اینڈ تک جو ہے وہ آپ کے ان کالم پڑھتے رہے ہوں گے، حب الوطنی میں ایک دن بھی ان کے ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی، پھر بھی وہ قوم کے شکر گزار رہے، اور پھر قوم سے اتنا ضرور انہوں نے اپنے کالم میں مطالبہ کیا تھا کہ مجھے آپ ضرور یاد رکھنا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ تو قدیر خان صاحب، ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کا یہ احسان اسی طرح سے ہے جیسے قائد اعظم کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے پاکستان بنایا، اور وہ قائد بھی ایسے قائد تھے کہ ان کو آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹی بی تھی، اور نہ انہوں نے ہوا بھی نہیں لگنے دی، اور بعد میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ وہ بیمار ہیں تو شاید ہم مطلب ہے تھوڑا انتظار کر لیتے اور پاکستان نہ بنتا۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ لیڈر، قائد اعظم جیسے لیڈر، بھٹو جیسے لیڈر، اور جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ تو ہم ساری قوم جو ہے آپ کو سلام پیش کرتی ہے، ساری قوم کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ویسے بھی ایک نیک آدمی تھے، تاجر گزار آدمی تھے،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، دعاؤں میں آپ بھی انہیں یاد رکھنا، اور اس ویڈیو کو اس لیے بھی شیئر کرنا کہ تاکہ مرحوم جو ہیں ان کی روح تو دیکھ ہی سکتی ہوگی کہ ہم جو ہے ان کو بھولے نہیں ہیں، اس لیے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل جو ہے وہ بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔